بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج ہم بات کریں گے ریڈ ہائفر یعنی سرخ گائے اور بنی اسرائیل کے بارے میں۔ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نامعلوم طور پر قتل ہو جاتا ہے۔ اس کے قاتل کا کسی طرح پتہ نہیں چلتا۔ تاریخ اور تفسیر سے دو طرح کی رائے سامنے آتی ہے کہ قتل کی وجہ مال تھا یا شادی۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک امیر شخص تھا، اس کے پاس بہت سی دولت تھی۔ اس دولت کا وارث اس کے چچا زاد بھائی کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ وہ دولت مند کافی بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی نے کافی دیر انتظار کیا کہ وہ جلدی مر جائے تاکہ وہ اس کی دولت کا مالک بن سکے، لیکن بوڑھا مرا نہیں، لہٰذا اس نے اسے مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ آخرکار ایک دن اسے اکیلا دیکھ کر قتل کر دیا اور اس کی لاش سڑک پر رکھ دی اور رونا شروع کر دیا۔ چونکہ وہ امیر شخص تھا، اس لیے باقی قبیلوں کے لوگ بھی اس معاملے میں پڑ گئے، کچھ اس کے خلاف اور کچھ اس کے حق میں۔ معاملہ زیادہ ابھرا تو لوگ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لے گئے۔ کچھ مفسرین کے مطابق قتل کی وجہ یہ تھی کہ اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کرنے والے نے اس سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا تھا، لیکن وہ اس پر راضی نہیں ہوا اور لڑکی کا رشتہ بنی اسرائیل کے ایک نیک نوجوان سے کر دیا۔ چچا زاد بھائی اس عمل سے بدلے کی آگ میں جل اٹھا اور اس نے لڑکی کے باپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا اور ایک دن چھپ کر اسے قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے قبیلوں کے درمیان اس واقعہ کو لے کر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے قبیلے اور دیگر لوگوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ جھگڑا ختم کرنے کے لیے مقدمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، چونکہ جتنے بھی طریقہ کار موجود تھے ان سے اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، اور دوسری طرف اگر یہ معاملہ زیادہ چلتا تو ممکن تھا بنی اسرائیل ایک بڑے فتنے میں پڑ جاتا۔ اس واقعے کا بیان تورات اور قرآن پاک دونوں میں پایا جاتا ہے، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ سے مدد لے کر اعجاز کے رستے سے اس مشکل کو حل کرتے ہیں۔ موجودہ تورات کی فصل 21 سفر تثنیہ میں بھی اس واقعے کی طرف اشارہ موجود ہے، لیکن موجودہ تورات میں جو کچھ ہے وہ ایک حکم کی صورت میں ہے، جبکہ قرآن پاک میں جو کچھ ہے وہ ایک واقعے کی صورت میں ہے۔ بہرحال فصل 21 میں پہلے جملے سے لے کر 9ویں جملے تک کی عبادت کچھ یوں ہے: اگر کسی مقتول کو ایسی زمین میں جو خداوند عالم نے تجھے میراث دی ہے صحرا میں پڑا دیکھو اور معلوم نہ کر سکو کہ اس کا قاتل کون ہے، اس وقت تیرے مشائخ اور قاضی باہر جا کر ان شہروں کے فاصلوں کی پیمائش کریں جو مقتول کے ارد گرد ہیں، اور وہی شہر مقرر ہے جو مقتول کے زیادہ قریب ہے۔ اس شہر کے مشائخ ہی اس گائے کو درہ ناہوار میں ایسی جگہ لے جائیں جہاں کوئی کھیتی باڑی نہ ہوئی ہو، وہیں درے کے دروازے پر گائے کی گردن کاٹ دیں۔ بنی لیوی کے کاہن حضرات نزدیک آئیں۔ خداوند تیرے خدا نے انہیں منتخب کیا ہے تاکہ وہ اس کی خدمت کریں اور خدا کے نام سے دعائے خیر کریں، اور نزاع اور جھگڑے کا فیصلہ ان کے حکم کے مطابق ہو، اور وہ شہر جو قتل کے نزدیک ہے اس کے تمام مشائخ اپنے ہاتھ سے اس گائے پر دھوئیں جو درہ کے دروازے پر ذبح ہوئی ہے، اور بآواز کہیں کہ یہ خون ہمارے ہاتھوں نے نہیں بہایا اور ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ اے خداوند، اپنی قوم اسرائیل کو جسے دوبارہ تو نے خرید کیا ہے بخش دے، اور اپنی قوم اسرائیل کو ناحق سے منسوب نہ کر، اور وہ خون ان کے لیے معاف ہو جائے۔ اس طرح سے خون ناحق اپنے درمیان سے رفع کرے گا، کیونکہ خداوند کی نظر میں وہی درست ہے جسے تو عمل میں لائے گا۔ قرآن نے فرمایا، یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، قاتل کو تلاش کرنے کے لیے پہلی گائے جو تمہیں مل جائے اس کو ذبح کرو، اور اس ذبح شدہ گائے کا ایک حصہ اس مقتول کے جسم پر لگاؤ جس کا قاتل معلوم نہیں ہے، تاکہ وہ زندہ ہو جائے اور اپنے قاتل کا بتائے۔ انہوں نے بطور تعجب کہا، کیا تم ہم سے تمسخر کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جواب میں کہا، میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی استہزاء اور تمسخر کرنا نادان افراد اور جاہل افراد کا کام ہے، اور خدا کا رسول یقیناً ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد انہیں اطمینان ہو گیا کہ یہ مذاق نہیں بلکہ سنجیدہ گفتگو ہے۔
تو کہنے لگے اب اگر ایسا ہی ہے تو اپنے پروردگار سے کہیے کہ وہ ہمارے لیے شخص و معین کرے کہ وہ گائے کس قسم کی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا خدا فرماتا ہے ایسی گائے جو نہ بہت بوڑھی ہو کہ بیکار ہو چکی ہو اور نہ ہی جوان بلکہ ان کے درمیان ہو۔ اس مقصد کے لیے وہ اس سے زیادہ اس مسئلہ کو لمبا مت کریں اور بہانے تلاش کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم میں دیر نہ کریں۔ اپنے کلام کے آخر میں مزید کہا جو تمہیں حکم دیا گیا ہے جتنی جلدی ہو سکے اسے انجام دو۔ لیکن انہوں نے پھر بھی زیادہ باتیں بنانے اور ڈٹائی دکھانے سے ہاتھ نہیں اٹھایا اور کہنے لگے اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا وہ گائے ساری کی ساری زرد رنگ کی ہو جس کا رنگ دیکھنے والوں کو بلا لگے۔ خلاصہ یہ کہ وہ گائے مکمل طور پر خوش رنگ اور چمکیلی ہو، ایسی خوبصورت کہ دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ اس بات پر بھی نہ رکے اور اسی طرح ہر مرتبہ بہانوں سے کام لے کر اپنے آپ کو اور مشکل میں ڈالتے گئے۔ پھر کہنے لگے اپنے پروردگار سے کہیے کہ ہمیں واضح کرے کہ یہ گائے کام کرنے کے لحاظ سے کیسی ہونی چاہیے۔ کیونکہ یہ گائے ہمارے لیے مشکل ہو گئی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اور اگر خدا نے چاہا تو ہم ہدایت پالیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے کہا خدا فرماتا ہے وہ ایسی گائے جو اتنی سکھائی ہوئی نہ ہو کہ وہ زمین میں ہل چلائے اور کھیتی کو پانی دے۔ ہر عیب سے پاک ہو، حتیٰ کہ اس میں کسی قسم کا دوسرا رنگ نہ ہو۔ اب یہ کہ بہانہ بازی کے لیے ان کے پاس کوئی سوال باقی نہ تھا، جتنے سوالات وہ کر سکتے تھے سب ختم ہو گئے، تو کہنے لگے اب تو نے حق بات کہی ہے۔ پھر جس طرح ہو سکا انہوں نے وہ گائے دے دی اور اسے ذبح کیا، لیکن دراصل وہ یہ کام کرنا نہ چاہتے تھے۔ پھر ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک حصہ مقتول پر مارو تاکہ وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا تعارف کرائے۔ بنی اسرائیل نے ان خصوصیت کی گائے تلاش کی اور اس کو ذبح کیا اور اس کا خون مقتول کے جسم پر لگایا تو وہ زندہ ہو گیا اور اپنے قاتل جو اس کا چچا زاد بھائی تھا شناخت کرا دی۔